بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چھوٹی بہن کچھ دنوں سے بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی اور میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میرے گھر میں میرے رشتے کی بات کرنے والے لوگ آنے والے تھے اور وہ ہر بات میں میم میخ نکالنے والے لوگ تھے۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، لیکن وہی بات ہوئی کہ جیسے وہ لوگ آ کر بیٹھے میری بہن نے ان کے سامنے ایسی حرکت کی کہ انہوں نے نہ صرف رشتے سے انکار کر دیا بلکہ میری بہن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے گھر کی کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے میری بہن پہ الزام لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیسے اتنی دیدہ دلیری سے میری بہن پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ذرا اپنی بہن کی طرف غور سے دیکھو۔ جب میں نے اپنی بہن کو غور سے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا تو پورا میرا نام گل بانو ہے اور میری بہن نور بانو۔ ہم دونوں اس گھر کی رونق اور مرکز توجہ تھیں۔ ہمارے ہنسنے بولنے اور کھیلنے سے گھر میں زندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ زندگی صرف ہماری چار دیواری میں محدود تھی۔ بابا کی طبیعت سخت تھی، وہ اصولوں کے پابند اور اپنی بات کے پکے تھے۔ ماں ہمیشہ خاموش رہتی تھی، شاید زندگی نے انہیں خاموش رہنا سکھا دیا تھا، یا پھر وہ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی رائے دے سکیں۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کے لیے زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہم نے بھی اپنے جذبات کو ہمیشہ دل میں رکھا۔ ہمیں کبھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی، نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کی۔ ہمارا سارا وقت گھر کے اندر گزرتا تھا، مگر اس کے باوجود ہم اپنی دنیا میں خوش تھے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ دنیا کیسی ہوگی، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، یا وہاں ہماری کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ ہماری چھوٹی سی دنیا میں سب کچھ مکمل لگتا تھا۔ ایک دن بابا نے فیصلہ سنایا کہ اب میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے ابھی سے دیکھنا شروع کریں گے۔ ماں نے تھوڑا اعتراض کیا کہ ابھی میں چھوٹی ہوں، لیکن بابا کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے لیے شادی کا مطلب بس ایک ذمہ داری تھی جسے جلد از جلد مکمل کرنا ضروری تھا۔ مگر شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کا ان کے نزدیک مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مختلف لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ میں ان کے قابل ہوں یا نہیں۔ نور بانو بھی چھوٹی تھی مگر بے حد چلبلی اور شرارتی تھی۔ اسے زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ کب کیا کہنا چاہیے اور کب خاموش رہنا ضروری ہے۔ وہ جو بھی سوچتی بغیر کسی جھجک کے بول دیتی، اس لیے خاص طور پر اسے سمجھایا گیا کہ مہمانوں کے سامنے کوئی غیر ضروری بات نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہماری بے عزتی ہو۔ بابا کی نظروں میں عزت سب سے زیادہ اہم تھی اور ان کے لیے عزت کا معیار ہمیشہ دوسروں کی رائے سے جڑا ہوتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ نور بانو کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گی، وہ اس موقع کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل خاموش تھی۔ کسی بھی قسم کی شوخی، کسی قسم کی شرارت اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے غیر معمولی تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی بات کو چھپا رہی ہے، جیسے کوئی الجھن ہے جو اسے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ سکتی ہو۔ میں نے ماں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ماں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ اسے چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو۔ شاید وہ اس وجہ سے پریشان ہو کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ یہ ایک عام بات تھی، بہنوں کے درمیان ایسا ہوتا ہی ہے۔ جب بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے تو چھوٹی بہن کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی، اس کی رازدار، اس کا کھیلنے اور ہنسنے کا ساتھی اس سے جدا ہو جائے گا۔ ماں نے یہی تاثر دیا کہ نور بانو کی پریشانی کی وجہ بھی یہی ہوگی، مگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ نور بانو کی آنکھوں میں کوئی اور ہی الجھن تھی، کوئی ایسی بات جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اگر اسے میری جدائی کا خوف ہوتا تو وہ رو دیتی، ضد کرتی، اپنے جذبات کا اظہار کرتی، مگر وہ بس خاموش تھی، اور یہ خاموشی غیر معمولی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا اس نے بابا یا ماں کی کوئی ایسی بات سن لی تھی جو ہمارے مستقبل سے جڑی ہو؟ کیا وہ کسی ایسی حقیقت سے واقف ہو گئی تھی جس سے میں ناواقف تھی، یا پھر اسے کسی اور چیز کا خوف تھا؟ میں نور بانو کے قریب گئی مگر اس نے نظریں چرا لیں۔ یہ اور بھی عجیب بات تھی، وہ تو کبھی مجھ سے نظریں نہیں چراتی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ کچھ بولے بغیر خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ وہ فکر میں مبتلا ہے
کیونکہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ اتنی حساس نہیں تھی کہ اتنی جلدی فکر کرنے لگتی۔ ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو وہ دلہن کے کپڑوں میں چھپ کر بیٹھ جائے گی، میرے ساتھ جائے گی اور کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ وہ تو ہمیشہ خوش رہتی تھی، ہر چیز کو مذاق میں لے لیتی تھی۔ پھر آج وہ ایسے کیوں تھی؟ کیا اسے کسی نے کچھ کہا تھا؟ بابا نے یا گھر کے کسی اور فرد نے؟ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ کچھ غلط نہیں ہوگا، کچھ برا نہیں ہوگا، مگر نور بانو کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس سے بات کروں گی، اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے الفاظ کو سننے کی کوشش کروں گی۔ اگر وہ کسی خوف میں مبتلا تھی تو مجھے اسے اس خوف سے نکالنا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی پریشانی میرے ساتھ بانٹے گی بھی یا نہیں، مگر میں بہن تھی اور بہن ہونے کے ناطے مجھے اس کے اندر کے خوف کو سمجھنا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کو جب سب سو جائیں گے میں نور بانو کے پاس جاؤں گی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں اس وقت کا انتظار کرنے لگی، مگر میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک انجانا خوف تھا، ایک انجانی الجھن، جیسے کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل رہی ہو اور میں اسے روکنے میں بے بس ہوں۔ یہ سب میری شادی کے آغاز کا پہلا قدم تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم کسی اور ہی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی کہانی میرے سامنے کھلنے والی ہو، کوئی ایسی حقیقت جو میں نہیں جانتی۔ نور بانو کی خاموشی نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی جب تک میں حقیقت نہ جان لوں۔ ایک خاندان مجھے دیکھنے آیا تھا، رسمی سوالات کیے گئے، نظریں مجھ پر ٹکی رہی اور آخر میں وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ انہیں میں پسند آ گئی تھی، مگر بابا نے ہمیشہ کی طرح پہلے تسلی کرنا ضروری سمجھا۔ جب انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ میں نے بھی بابا کے فیصلے کی تائید کی۔ ماں نے بس اتنا کہا کہ ایسا تو ہوتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ مجھے سب کے ساتھ نرمی اور تمیز سے پیش آنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے گھر کا اصول تھا۔ ماں آج کل بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور ان کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ نور بانو تھی۔ وہ گزشتہ 3-4 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ وہ جو کبھی ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، اب بے حد خاموش رہنے لگی تھی۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے بات کروں، شاید وہ مجھے اپنی پریشانی بتا دے۔ میں اس کے پاس گئی اور ہلکی پھلکی گفتگو شروع کی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس پریشانی میں ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ میری شادی کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ظاہر ہے، بڑی بہنوں کی شادی پہلے ہوتی ہے۔ میں نے اسے مزید ٹٹولنے کی کوشش کی، پوچھا کہ جب میں چلی جاؤں گی تو وہ ناراض تو نہیں ہوگی، مگر اس نے بے فکری سے کہا کہ اسے تو خوشی ہوگی، کیونکہ میرے جانے کے بعد اسے میرا سارا سامان مل جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی ضد کرتی تھی، میرے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتی تھی، تو پھر اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا کہ اسے فرق نہیں پڑے گا؟ مجھے اس کی بات میں کوئی سچائی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے مل نہیں کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا، ایک عجیب سی الجھن۔ وہ کسی اور ہی بات میں الجھی ہوئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پریشانی کو مجھ سے چھپا رہی ہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راز اتنی جلدی کھل جائے گا۔ رات کے وقت نور بانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی۔ پہلے تو ماں نے یہی سمجھا کہ شاید اس نے کچھ غلط کھا لیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، کبھی بازار سے پاپڑ لے آتی، کبھی کوئی اور چٹپٹی چیز کھاتی رہتی۔ ماں نے سوچا کہ شاید آج بھی کسی غیر ضروری چیز کی زیادتی کر لی ہوگی، مگر نور بانو کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہونے لگی۔ بابا نے کہا کہ رات کے وقت ہسپتال لے جانا مناسب نہیں، کیونکہ نہ ڈاکٹر آسانی سے ملیں گے اور نہ ہی حالات اس قدر سنگین لگ رہے تھے کہ ابھی بھاگ دوڑ کی جائے۔ مگر نور بانو کی تکلیف بڑھنے لگی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور بے بسی نظر آنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ یہ جملہ مزید تشویش پیدا کر رہا تھا۔ اگر وہ واقعی بیمار تھی تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کیوں تھا؟ اگر تکلیف شدید تھی تو وہ کیوں ضد کر رہی تھی کہ اسے ہسپتال نہ لے جایا جائے؟ اس کے انکار میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی اور خوف میں مبتلا ہو۔
آخر کار جب اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو بابا نے فیصلہ کیا کہ اسے لے جانا ہی بہتر ہے۔ ہم رات کے 2 بجے نکلے۔ گلیاں سنسان تھیں، سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے چند آوارہ کتے بھونک رہے تھے اور فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ ہم جیسے ہسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ نور بانو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ماں نے بار بار اس کے بال سہلائے، اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دینے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئے، نور بانو کا معائنہ کیا، کچھ سوالات کیا اور پھر چپ چاپ ماں کو ایک طرف لے گئے۔ ماں پہلے تو نارمل تھیں، لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ تھا۔ وہ حیران نہیں تھی، پریشان بھی نہیں تھی، جیسے جو کچھ سنا تھا اس پر یقین ہی نہیں آیا ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں جو بات بتائی تھی وہ ہمارے خاندان میں زلزلہ برپا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نور بانو ماں بننے والی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ماں کا پہلا رد عمل یہی تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نور بانو بھی بہت چھوٹی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مگر ڈاکٹر نے دوبارہ ان پر حقیقت واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اور اگر انہیں یقین نہیں آ رہا تو وہ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیں کہ ایسا کیسے ہوا۔ ماں کا چہرہ فک ہو گیا، ان کی آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کوئی غلطی کی ہے یا پھر یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ نور بانو جو چند لمحے پہلے درد سے تڑپ رہی تھی، اب عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکی ہو، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ماں کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ انہوں نے نور بانو کے چہرے کو دیکھا، جیسے ان کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو، جیسے انہیں کسی چیز کا اندازہ ہو رہا ہو، جیسے وہ کسی پرانی بات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموش کھڑی رہی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، ایک گھٹن تھی، ایک ایسا لمحہ تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا تھا۔ یہ صبح کی روشنی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ روشنی کسی تاریک رات سے کم نہیں تھی۔ ہسپتال کے خاموش اور سنسان کوریڈور میں ہم تینوں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا اور ماں کی نظریں خلا میں گم تھیں، جیسے وہ کسی ایسے سوال کا جواب تلاش کر رہی ہوں جسے وہ سننا بھی نہیں چاہتی۔ میں ان کے چہرے پر لکھی پریشانی کو صاف پڑھ سکتی تھی۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ مایوسی بھی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کوئی ایسا بوجھ جو وہ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھیں اور جس سے وہ مجھے بھی بچانا چاہتی تھیں۔ ماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مجھے ہسپتال کے کونے میں لے گئی۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے اندر ایک جھرجھری سی دوڑا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی بھی طرح بابا کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن ماں، بتانا تو پڑے گا نا، ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے؟ یہ سب ہوا کیسے؟ میری آواز سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ ماں نے فوراً میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، جسے میری آواز پہ اس حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہو۔ انہوں نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، تمہارے باپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ کچھ اور ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ ماں کی آواز میں جو سنجیدگی تھی وہ مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے تمہاری پھپھی؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر وہ تو بہت پہلے ہی۔ میں جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ماں نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے اندر جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ کیا مطلب؟ پھر وہ کہاں گئی؟ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخی سے کہا، تم بہت سمجھدار ہو، خود ہی سوچ لو کہاں گئی ہوگی۔ اس خاندان میں اتنی بڑی غلطی کوئی معاف نہیں کرتا۔ یہ جملہ کسی خنجر کی طرح میری روح میں اترا۔ میں بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ تو کیا واقعی نور بانو کی زندگی خطرے میں تھی؟ کیا اگر بابا کو سچ پتہ چل گیا تو وہ بھی؟ نہیں، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے آگے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا،
ابھی ہم کل کسی بہانے سے شہر والی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پہلے مکمل تصدیق کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن میرے اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ ہم دونوں ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بابا ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے میں نے انہیں دیکھا، میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ ان کی گہری نظریں ماں پر جم گئیں اور انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ماں نے ایک پل میں خود کو سنبھال لیا اور فوراً کہانی بنا دی۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، شاید بازار کی کوئی غیر معیاری چیز کھا لی ہو۔ بابا کے چہرے پر غصہ بڑھ گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو بازار سے کھانے کے لیے پیسے دینا بند کرو اور دکان پر جانا بھی بند کرو۔ اب یہ جوان ہو رہی ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ساری رات برباد کروا دی تم لوگوں نے۔ بابا کا غصہ دیکھ کر میرا دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ وہ تو محض اس بات پر بھی برہم ہو رہے تھے کہ نور بانو نے بازار سے کچھ کھا لیا۔ اگر انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ہم سب نے مزید کوئی بحث نہ کی اور ہسپتال سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میں نے نور بانو کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے کوئی بہت ہی گہرا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں سر ٹکا کر سو گئی تھی، بالکل کسی معصوم لڑکی کی طرح، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، جیسے وہ بالکل بے قصور ہو۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک ایسے طوفان کا مرکز بن چکی تھی جو اگر پھٹ پڑا تو نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ گھر پہنچنے کے بعد سب بہت دیر تک سوتے رہے۔ ماں بھی تھکن کے مارے بستر پر گر گئی اور میں بھی کسی الجھن میں ڈوبی رہی۔ جب دن چڑھ آیا تو ماں نے میرے کمرے میں آ کر دھیمے لہجے میں کہا، ہمیں نور بانو سے بات کرنی ہوگی، ہمیں سچ جاننا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا اور ہم دونوں نور بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ اکیلی بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اب ہمیں معلوم کرنا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے، نور بانو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا یہ کسی کی غلطی تھی یا کوئی بہت بڑی سازش؟ سوالات بے شمار تھے اور جوابات ابھی تک دھند میں چھپے ہوئے تھے۔ ماں نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، جیسے وہ چاہتی ہوں کہ نور بانو کو کوئی خوف محسوس نہ ہو۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ ماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، ہمیں سچ بتا دو، ہم تمہارے اپنے ہیں، میں تمہاری ماں ہوں، یہ تمہاری بہن ہے۔ بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ جو بھی بات ہے ہمیں کھل کر بتا دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گی۔ نور بانو نے ہچکچاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا، شاید بے بسی، شاید شرمندگی، یا شاید کوئی خوف۔ پھر وہ مدھم آواز میں بولی، مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، پھر تم اتنی پریشان کیوں تھی نور بانو؟ نور بانو نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری ایک دوست نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے میں پریشان تھی، لیکن مجھے خود کچھ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بار بار جھک رہی تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ یہ جھوٹ تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور یہ بات کسی طرح بھی حقیقت سے میل نہیں کھا رہی تھی کہ اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ ماں نے پہلے نرمی سے بات کی تھی، مگر اب ان کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر یکدم بولی، نور بانو، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، بس تم بتانا نہیں چاہ رہی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے؟ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ نور بانو نے نظریں اٹھائیں، جیسے کچھ کہنے والی ہو، مگر پھر رک گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ خود کسی الجھن میں ہو۔ ماں نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی، اگر تم نے نہیں بتایا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں مزید یہ سب نہیں سہ سکتی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ شخص اپنی بہن کے ساتھ برا کر سکتا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا تم یہ سب نہیں سمجھ رہی؟ یہ سن کر نور بانو کے چہرے پر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اب بھی وہ خاموش تھی،
جیسے کسی گہرے راز کو اپنے اندر دفن کیے بیٹھی ہو۔ ماں نے مزید زور دینا چاہا مگر پھر اچانک رک گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں اب کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، یہاں سے ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ کل ہم بہانہ کر کے شہر کی بڑی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سر ہلایا مگر میرے دل میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے۔ اگر نور بانو واقعی سچ نہیں بتا رہی تھی تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا وہ کسی کے دباؤ میں تھی یا شاید وہ خود کسی صدمے میں تھی؟ اگلے دن ماں نور بانو کو لے کر شہر چلی گئی۔ مجھے گھر پر رک کر بابا کو سنبھالنا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک بہانہ بنایا۔ نور بانو کے اسکول میں میٹنگ تھی، اس لیے ماں اسے وہاں لے کر گئی ہیں۔ بابا نے پہلے تو شک سے میری طرف دیکھا مگر پھر غصے سے بولے، یہ اسکول والے بھی فضول حرکتیں کرتے ہیں، ہر دوسرے دن میٹنگ۔ اب تمہاری ماں کا کام بس ان کے چکر کاٹنا رہ گیا ہے۔ میں نے فوراً بات بدلی اور کسی طرح معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر بابا کو اصل حقیقت کا علم ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کئی گھنٹے بعد ماں واپس آئیں اور جیسے میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا میرا دل ڈوب گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، کرسی پر بیٹھی اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، شہر والی ڈاکٹر بھی وہی کہہ رہی تھی جو پچھلی ڈاکٹر نے کہا تھا، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو نور بانو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ خطرہ کیسے ماں؟ ماں نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جو بھی اس معاملے میں شامل ہے وہ چاہے گا کہ یہ معاملہ چھپا رہے۔ اگر ہم نے زیادہ چھان بین کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ وہ نور بانو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر ماں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ہمیں سچ تو معلوم کرنا ہوگا۔ ماں نے آہستہ سا سر ہلایا۔ ہاں، ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ اس گناہ میں دوسرا شخص کون ہے۔ یہ سب کسی ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اور جو بھی یہ سب کر رہا ہے وہی ساری ذمہ داری لے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ نور بانو خود اس سب میں شامل ہو۔ کوئی ہے جو اسے پھنسا چکا ہے اور وہ شخص چھپ رہا ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید کی کرن نظر آئی۔ پھر ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میں نے ہمت سے کہا، میں کوشش کروں گی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں۔ یہی وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں سب سے زیادہ گونج رہا تھا۔ مجھے کوئی سراغ نہیں تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہی تھا، کسی بھی قیمت پر۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح بانو کی زندگی میں کسی شخص کا سراغ لگا سکوں۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں جانتی، اس لیے میں نے اس کے اسکول جانے کے فیصلے کیا۔ میں نے وہاں اس کے دوستوں سے بات کی، دھیمے لہجے میں، اشارتاً۔ میں نے ان سے عام گفتگو کے دوران پوچھا کہ کیا بانو کا کسی کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا تھا، کیا وہ کسی خاص شخص کا ذکر کرتی تھی، مگر سب نے یہی کہا کہ بانو عام لڑکیوں کی طرح تھی، کسی کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات نہیں رکھتی تھی۔ میں نے مایوس ہو کر اس کا بیگ چیک کیا، ہر ایک چیز کو غور سے دیکھا، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے کسی راز تک پہنچا سکتا۔ پھر میں نے اس کے کمرے کھنگالنا شروع کیا، اس کے دراز، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، سب کچھ الٹ پلٹ کر دیکھ لیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں کوئی چور ہوں جو اپنے ہی بہن کی چیزیں چھان رہی ہوں، مگر اس وقت میرے لیے سب سے اہم چیز سچائی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بانو ڈائری لکھا کرتی تھی، شاید اس میں کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو میری تلاش کو کسی انجام تک پہنچا سکتا۔ میں نے بھی وہ نکال لیا اور ایک ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بانو کی تحریر جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنے دن بھر کی سرگرمیاں، اپنے خوشی، اپنے دکھ اور کبھی کبھی اپنی سوچیں لکھا کرتی تھی، مگر اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جو اس راز کو فاش کر سکتا۔ نہ کوئی نام، نہ کوئی اشارہ، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک اور طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بانو کو کچھ پیسے دیے اور بہانے سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ کوئی چیز خرید کر لے آئے۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں جائے گی، کسی سے ملے گی یا کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے میں کچھ سراغ لگا سکوں۔ میں نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ سیدھا بازار گئی، چیز خریدی اور فوراً واپس آ گئی۔ میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔
میں نے ہر ممکن طریقہ آزمایا، میں نے اس کے ہر عمل پر نظر رکھی، مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار جب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو میں نے بانو سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، اگر تمہیں ماں کو بتانے میں ڈر لگ رہا ہے تو کم از کم مجھے بتا دو۔ میں تمہاری بہن ہوں، تمہاری دوستوں جیسی، تمہارے ہر راز اپنے دل میں رکھ سکتی ہوں۔ بانو نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، پاگل، ایسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سب بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کچھ نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ مگر بانو اپنی بات پر قائم رہی۔ اس کا رویہ مجھے مزید بے بس کر رہا تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے، مگر وہ ہمیں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ اسی دوران بابا نے اعلان کر دیا کہ شام کو کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی نئے طوفان سے کم نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ بانو کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کے سامنے آئے، خاص طور پر ان حالات میں جب ہم پہلے ہی پریشان تھے۔ میں نے بانو سے کہا، ان لوگوں کے سامنے مت آنا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کمرے میں رہو۔ مگر بانو نہ مانی۔ وہ عین اس وقت سامنے آ گئے جب وہ لوگ آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے وہ کمرے میں آئی، ان لوگوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ عام لڑکی نہ ہو بلکہ کوئی غیر معمولی چیز ہو۔ انہوں نے بانو سے چند سوالات کیے، مگر اس کے جوابات مزید عجیب تھے۔ وہ الجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر بدتمیزی کر رہی ہو یا شاید لاپرواہی برت رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور بگڑنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے، مگر ان کے جانے سے پہلے ایک عورت نے سخت لہجے میں کہا، اگر آپ کی چھوٹی بیٹی ایسی ہے تو بڑی بیٹی کیسی ہوگی؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو، جیسے میرے کردار پر سوال اٹھایا جا رہا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں خاموش رہی۔ وہ لوگ رشتہ ٹھکرا کر چلے گئے اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بابا گھر پر نہیں تھے۔ بابا نے دکان سے فون کیا اور پوچھا، لوگ آئے تھے؟ ان کی خاطرداری کی؟ ماں نے جلدی سے کہا، ہاں آئے تھے، مگر وہ بدتمیز لوگ تھے، بلا وجہ کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم ویسے بھی ایسے لوگوں میں اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتے۔ بابا نے زیادہ سوال نہیں کیے، مگر میرے اور ماں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہم دونوں کو لگا جیسے کسی بھی وقت بابا کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور پھر ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ بانو کی وجہ سے ہماری زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ ہر لمحہ یہ خوف تھا کہ اگر بابا کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اوپر سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم بانو کی جان نہیں چھڑا سکتے، یعنی حمل کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر حالات یہی رہے تو 3-4 مہینے بعد سب کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور اس وقت شاید ہمیں کچھ بھی چھپانے کا موقع نہ ملتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ہم کیا کریں۔ اس گناہ کو مزید چھپانا ممکن نہیں تھا، مگر اسے سامنے لانے کا مطلب تباہی تھا۔ میری ماں کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ روز بانو کو دیکھتی اور آنکھ بھرتی، میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم لوگوں کو سنبھالا، تمہارے ظالم باپ کو برداشت کیا، اور اب یہ نئی مصیبت، میں کیا کروں؟ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، مگر میرے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر سوچنا شروع کیا، اگر بانو کچھ نہیں بتا رہی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچ میں کچھ نہیں جانتی، یا کوئی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا؟ یہ معاملہ جتنا سادہ نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ میں نے طے کر لیا کہ میں اس راز کو کھولے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی، مگر کیسے؟ یہ سوال میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ وہ الجھن میں تھی، جیسے ماضی اور حال ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا ہو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی جب وہ پھپھو کی داستان سنا رہی تھی، ایک ایسی کہانی جو خوف اور رازوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی جب ماں نے بتایا کہ پھپھو بھی یہی کہتی رہی کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ آخر کار وہ اس دنیا سے چلی گئی، ایک راز بن کر، ایک بدنامی کا داغ بن کر۔ ماں نے جب کہا کہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا جا سکا کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے، تو میرا دماغ تیزی سے مختلف زاویے سوچنے لگا۔ بانو بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ پتا نہیں،
تو کیا یہ وہی معاملہ تھا؟ کیا واقعی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، یا پھر کوئی اور بات تھی، کوئی ایسی حقیقت جس کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں تھا؟ انہی دنوں میری قسمت میں ایک نیا موڑ آیا، ایک اچھے خاندان سے میرے لیے رشتہ آیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے وہ لوگ فوراً راضی ہو گئے۔ ماں خوش تھیں، ابو بھی جب تبلیغ سے واپس آئیں گے تو یقینی طور پر راضی ہو جائیں گے۔ لڑکا اچھا تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، اور انہوں نے میری خوشی کے لیے 5,000 روپے رسم کے طور پر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ رقم میرے لیے ایک موقع تھی، ایک دروازہ جو بانو کی حقیقت کو جاننے کے لیے کھل سکتا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ بانو کو شہر کے سب سے اچھے ہسپتال لے جاؤں گی، وہاں جہاں جدید ٹیکنالوجی ہو، جہاں سچائی مجھ پر پوری طرح عیاں ہو سکے۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ میں بانو کو چیک اپ کے لیے لے جانا چاہتی ہوں، اور انہوں نے اجازت دی تھی، کیونکہ انہیں بھی پریشانی تھی۔ ابو تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، اس لیے یہ سب کرنا آسان تھا۔ ہسپتال پہنچتے میں نے استقبالیہ پر جا کر کہا کہ ہمیں ایک بہترین الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کہا کہ میری بہن حاملہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں صرف یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ پوری طرح صاف نظر آئے، ہر حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ استقبالیہ پر بیٹھی نرس نے مسکرا کر تسلی دی کہ یہاں سب سے بہترین الٹرا ساؤنڈ مشین ہے اور میں بے فکر ہو جاؤں۔ بانو کا ہاتھ تھامے میں اندر داخل ہوئی، جہاں ایک درمیانی عمر کی ڈاکٹر موجود تھی۔ اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ بانو لیٹ جائے۔ مشین کی روشنی مدھم تھی، کمرے میں صاف بیپ بیپ کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے مشین پر نظر ڈالی، اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سکیڑ کر سکرین کو غور سے دیکھا، پھر بانو کے پیٹ پر جل لگایا اور دوبارہ مشین سے جانچنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تمہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کتنے مہینے کا ہے؟ میں نے الجھن میں سر ہلایا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی بڑے انکشاف کے لیے تیار کر رہی ہو۔ یہ عام حمل نہیں ہے۔ میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ عام حمل نہیں؟ ڈاکٹر نے سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں دیکھو۔ میں نے سکرین کی طرف دیکھا اور میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہاں کچھ تھا، لیکن وہ نہیں تھا جو ایک عام بچے کی موجودگی کا اشارہ دیتا۔ وہ شبیہ غیر معمولی تھی، جیسے کسی اور دنیا کی چیز ہو۔ یہ مکمل انسانی شکل میں نہیں تھا، بلکہ کسی انجانے سائے کی طرح تھا، جیسے دھند میں لپٹا کوئی وجود۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تشویش تھی۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز لرزنے لگی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، یہ کچھ غیر معمولی ہے۔ یہ انسانی بچے کی طرح نشوونما نہیں پا رہا، بلکہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے بانو کی طرف دیکھا جو خود بھی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں پرسکون رہنے کا مشورہ دیا، لیکن میری سوچیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اگر بانو کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، اگر وہ سچ بول رہی تھی، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا چیز تھی جو اس کے جسم میں پل رہی تھی؟ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے بولی، یہ کوئی عام طبی معاملہ نہیں لگتا، ہمیں مزید جانچ کرنی ہوگی، تمہیں فوراً کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ میری نظریں بانو کے چہرے پر جم گئی، جو مکمل خوف میں ڈوب چکی تھی۔ ہم نے اس ہسپتال میں قدم رکھا تھا اس نیت سے کہ ہمیں حقیقت کا سامنا ہوگا، مگر جو حقیقت ہمارے سامنے آ رہی تھی وہ ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور بھیانک تھی۔ باہر نکلتے ہوئے میرے قدم لرز رہے تھے۔ میں نے بانو کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، اگر یہ انسان نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی، میری سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں جیسے الفاظ چن رہی ہوں۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس نے میرے اندر ایک نیا طوفان برپا کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کسی بھی مرد کے ساتھ تعلق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل ایک نہایت نایاب بیماری تھی جس میں جسم کے اندر گوشت کا ایک بے ترتیب لوتھڑا بن جاتا ہے، مگر وہ کسی جاندار کی مانند نہیں ہوتا۔ یہ بیماری عام طور پر جینیاتی ہوتی ہے،
یعنی خاندان میں پہلے کسی کو ہو چکی ہو تو آگے آنے والی نسل میں منتقل ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ کہا میرا ذہن تیزی سے ایک اور کہانی کی طرف دوڑ گیا۔ میں کبھی پھپھو سے نہیں ملی تھی لیکن اس کا نام سن رکھا تھا۔ ماں نے بتایا تھا کہ وہ بھی بار بار یہی کہتی رہی کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ اسے جھوٹا سمجھا گیا، خاندان کی بدنامی قرار دیا گیا اور آخرکار اس سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ مگر شاید حقیقت کچھ اور تھی، شاید وہ بھی اسی بیماری کا شکار تھی اور کسی نے اس کی بیماری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے سر دھا بھری۔ اگر اس وقت کسی نے عقل اور سمجھ سے کام لیا ہوتا، اگر کسی نے جدید طبی معائنہ کروا لیا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ میں نے ڈاکٹر کو پھپھو کے بارے میں بتایا اور وہ میری بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی لا علاج مرض نہیں تھا، بس ایک معمولی سا آپریشن ہوگا اور 3 دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بانو صحت مند ہو جائے گی اور اپنے قدموں پر چل کر گھر جا سکے گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس حقیقت کو سب سے کیسے چھپائیں۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ بانو کو کس بیماری کا سامنا ہے تو شاید وہ بھی پھپھو کی طرح کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتی۔ میں نے فوراً ماں سے بات کی اور وہ بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو اصل بات معلوم ہو۔ ڈاکٹر نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور رپورٹ میں لکھا کہ بانو کے گردے میں پتھری ہے جس کی وجہ سے اسے فوراً آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا لیکن شاید یہ واحد راستہ تھا۔ اگر ہم سچ بتاتے تو کوئی اسے نہیں مانتا، لوگ اسے بدنامی سے جوڑ دیتے، بانو کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جاتی۔ ماں نے ابو سے بات کی اور چونکہ ابو تبلیغ پر تھے وہ اس معاملے میں زیادہ سوالات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ بانو کا گردے کا آپریشن ہو رہا ہے اور ہم نے سارا معاملہ احتیاط سے سنبھال لیا۔ ہسپتال کے دن مشکل تھے۔ میں بانو کے پاس بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ تھامے رہی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے تسلی دیتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے اپنے اندر سوالات کا طوفان مچ چکا تھا۔ آپریشن سے ایک رات پہلے میں سوچوں میں گم تھی۔ بانو کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھپھو کا کیا؟ وہ کیوں مار دی گئی؟ اگر کوئی اس کی سچائی جان لیتا تو کیا اس کا انجام بھی بانو جیسا ہوتا؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تھے، مگر شاید ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح بانو کا آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ میں باہر بیٹھ کر ہاتھوں میں تسبیح گھماتی رہی، مگر میرے لب خاموش رہے۔ میرے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئیں اور ہمیں تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بانو کو 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھا جائے گا تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو سکے۔ جب میں اندر گئی تو بانو بے ہوش تھی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کی بجائے سکون تھا۔ شاید اس کی جان بچ گئی تھی، شاید وہ اس خوف سے آزاد ہو چکی تھی جس میں وہ کئی دنوں سے مبتلا تھی۔ 3 دن بعد جب بانو کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم گھر واپس آ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا، ایک ایسا راز جسے میں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میں وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ یہ تجربہ مجھے بدل چکا تھا۔ میں نے حقیقت کے ایک ایسے پہلو کو دیکھا تھا جسے زیادہ تر لوگ سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ رات کو جب میں بانو کے کمرے میں گئی تو وہ چپ چاپ لیٹی تھی، آنکھیں چھت پر جمائے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر بانو نے میری طرف دیکھ کر ایک عجیب بات کہی، اگر پھپھو کو بھی کوئی ایسے موقع ملتا تو کیا وہ بھی آج زندہ ہوتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہی سوال جو میرے دل میں تھا وہ بھی بانو کے دل میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سا سر ہلایا۔ یہ دنیا ہمیشہ سچائی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ وہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم خوش نصیب تھے کہ وقت پر حقیقت جان گئے، لیکن پھپھو کی قسمت میں شاید یہ سب نہ تھا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں چمکتے ستارے مجھے یوں لگے جیسے کسی خاموش گواہ کی طرح ٹمٹما رہے ہوں۔ شاید کہیں نہ کہیں پھپھو بھی دیکھ رہی تھی، شاید وہ جان چکی تھی کہ کوئی تو تھا جس نے اس کی سچائی سمجھی، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ گھر میں سب کچھ معمول پر آ گیا تھا، مگر میرے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ بانو کی طبیعت روز بروز بہتر ہو رہی تھی،
وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے نہیں تھا، ایک اندیکھے خوف کا سایہ۔ ماں بھی سب کچھ ٹھیک دیکھ کر مطمئن ہو چکی تھی۔ ابو کو بھی کبھی یہ شک بھی نہیں ہوا کہ بانو کے گردے کا آپریشن نہیں بلکہ کچھ اور ہوا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ سچائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپی نہیں رہ سکتی۔ ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے، میں چپکے سے بانو کے کمرے میں گئی۔ وہ جاگ رہی تھی، چھت کو گھور رہی تھی جیسے وہاں کچھ لکھا ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، کیا تم ٹھیک ہو؟ بانو نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ پھپھو کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا نا؟ بانو کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے سر جھکا لیا۔ اگر کسی نے اس کی سنی ہوتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ میں نے گہری سانس لی۔ مگر ہم نے تمہیں بچا لیا، تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ بانو کی آنکھوں میں کچھ چمکا، جیسے ایک پل کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا چاہتی ہو، مگر پھر اس کی نظریں دھندلا گئی۔ لیکن کیا واقعی؟ وہ سرگوشی میں بولی، میں تو زندہ ہوں، مگر میں کبھی بھی وہ نہیں رہوں گی جو پہلے تھی۔ اس کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بانو کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اب بھی اسی گھر میں تھی، مگر وہ پہلی والی بانو نہیں رہی تھی، اور شاید میں بھی وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بانو بھی پہلے کی طرح ہنستی بولتی سب کچھ کرتی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں وہ معصومیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ وہ خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ پھر ایک دن ماں نے اچانک مجھ سے پوچھا، تم بانو کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھو گی؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ماں نے کہا، وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر ابھی نہ کیا تو لوگ سوال کریں گے۔ یہی وہ الفاظ تھے جن سے میں خوف زدہ تھی۔ لوگ سوال کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح یہ دنیا حقیقت کو نہیں دیکھتی بلکہ وہی مانتی ہے جو وہ خود سوچتی ہے۔ بانو کو ہمیشہ کے لیے اس راز کے ساتھ جینا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ماضی اس کے مستقبل پر اثر ڈالے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہم دیکھ لیں گے، مگر ابھی جلدی کیا ہے؟ ماں نے مجھے غور سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں تھی، مگر میں نے وقت کو کچھ اور آگے بڑھنے دینا چاہا۔ ان دنوں میرے دماغ میں ایک اور بات گردش کر رہی تھی، پھپھو کی حقیقت۔ میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا پتہ لگانا تھا کہ واقعی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کچھ دنوں بعد اپنی ماں سے اس بارے میں دوبارہ سوال کیا، اور اس بار ماں نے تفصیل سے بتایا۔ پھپھو کی طبیعت ایک دن اچانک خراب ہوئی، جیسے بانو کی ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے بار بار کہا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، مگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ اور پھر میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ماں نے افسردہ نظر سے مجھے دیکھا۔ پھر سب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاندان کی عزت پر داغ بن چکی ہے۔ کسی نے اس کی نہیں سنی، نہ اس کا معائنہ کروایا، نہ اس کی بیماری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور پھر ایک رات وہ غائب ہو گئی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ کچھ دن بعد اس کی لاش ملی۔ میری سانس رک گئی، یعنی اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، مگر میں سمجھ گئی۔ پھپھو کو مار دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی اس کی سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور آج اگر بانو کی زندگی بچی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے سوال کیے تھے، میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دن بعد میں بانو کے پاس بیٹھی تھی اور اس سے کہا، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ بانو نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر میں نے محسوس کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میرا بھی وہی حال ہوتا جو پھپھو کا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا۔ لیکن اب تم زندہ ہو اور تمہیں اپنی زندگی کو مکمل طور پر جینا ہے۔ تم اس واقعے کو اپنے ذہن میں قید مت کر لو۔ بانو نے کچھ دیر خاموشی اختیار کیا، پھر دھیرے سے بولی، شاید میں کبھی نہیں بھول سکوں گی، مگر میں کوشش کروں گی کہ آگے بڑھوں۔ یہ الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ میں جانتی تھی کہ بانو کے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھریں گے، مگر کم از کم وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی۔ زندگی میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بانو کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں اکثر فیصلے بغیر سوچے سمجھے کر دیے جاتے ہیں۔
اگر کسی نے پھپھو کے معاملے میں ایک لمحے کے لیے غور کر لیا ہوتا، اگر کسی نے سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو شاید وہ بھی آج زندہ ہوتی، مگر ہم نے بانو کو بچا لیا، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کیونکہ اگر ایک سچ کسی کی جان بچا سکتا ہے تو اسے جاننا اور کہنا ضروری ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔